السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کے بارے میں بعض تو ایسے منافق تھے جو مال غنیمت کے لیے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور جب اپنے دوستوں کافروں کے ساتھ ملتے تھے تو پھر واپس زبانی طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور پھر مرتد ہو گئے تھے، اور پھر مسلمان ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر لیا جائے گا، چاہے کافر ہے اور منافقوں کا جو بھی قسم ہے، ان سب کو جہنم میں کیا جائے گا؟ اکٹھا کر لیا جائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر اختیار کیا یعنی مرتد ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کیا، اور یہاں تک ثم ازدادوا کفرا، اور کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر میں بڑھتے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ ان کو بخش دے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کسی کو زبردستی کافر نہیں بناتا، اللہ کسی کو زبردستی مسلمان ہو، یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنا راستہ کون سا چن لیتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر فیصلہ ہوگا، اس کا انجام وہی ہوگا جو اس نے اپنے لیے چن لیا۔ اس نے کفر اختیار کیا تو اس کا انجام اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رحمت سے دوری، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور جن لوگوں نے اسلام اختیار کیا تو انہوں نے اللہ کی رضامندی، اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت کی نزدیکی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اپنا لیا۔ تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کے اوپر کوئی لازم کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، یا ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔ وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ انسان کے، پھر تو سارے کے سارے مسلمان ہی ہو، کوئی کافر ہی نہ ہو۔ لیکن وہ جو مقصد ہے دار الامتحان کا، دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے، وہ فوت ہو جائے گا، کیونکہ جنات اور انسان سے پہلے فرشتے موجود تھے جو سارے کے سارے کیا تھے؟ معصوم تھے، گناہوں سے بالکل محفوظ تھے، ان کے اندر خواہشات کا کوئی مادہ ہی نہیں تھا۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ ان کے لیے دردناک ہو۔ یہ تنزیاً ہے، جیسا کہ خوشخبری تو نہیں دی جاتی، لیکن اب کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو گھر میں تو بہن یا بھائی کہتے اچھا اچھا، والد صاحب آپ کو دیکھ لے گا، ابو آپ کو دیکھ لے گا۔ یا جس طرح اسکول میں اسٹوڈنٹ شاگرد شرارت کرتے ہیں تو وہ کہتے اچھا اچھا، مزے سے استاد جی آپ کا کلاس لے لیں گے، تو وہ خوشی نہیں ہوتی بلکہ اس کو کیا؟ برا خبر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کون ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کن لوگوں کو دوست بنایا؟ کافروں کو۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس جملے پہ ذرا غور کریں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ حالانکہ
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتوں کا مالک کون ہے؟ سارا کا سارا عزت وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ جا کے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس ڈھونڈ رہے تو ایسا ممکن ہو؟ اگرچہ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو بہت عزت والا سمجھ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ عزت والا نہیں ہے، وہ ذلت والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب بعضی منافقین کا ایک یہ بھی صورت ہے کہ جب آیت تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی تو آپس میں یا تو انکار کر دیتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حکم ہے، اور یہ حکم خاص ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں مت بیٹھو جو کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اور یہ تعلیم عام امت کو بھی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہو جہاں پر قرآن، ختم نبوت، دین اور شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے چپ کر کے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر بس میں ہے تو روکو، نہیں تو پھر چپ کر کے وہاں سے ہاں۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور آپ کے اوپر نازل ہوا کتاب یعنی قرآن میں، ان یہ اذا سمعتم آیات اللہ کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنتے ہو، یکفر بہا اس کا انکار کر بیٹھتے ہو، ویستہزأ اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معہم تو ایسے لوگوں کے پاس یا ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ہاں اگر وہ موضوع تبدیل کر لیتے ہیں کوئی اور بات پھر بیٹھو، پھر بیٹھنے میں کوئی حرج ہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر وہ شریعت، دین، شعائر الاسلام، قرآن، ختم نبوت کے خلاف بات کر رہے ہو اور آپ ان میں بیٹھے ہو تو انکم اس وقت تم اذا مثلہم بالکل ان جیسے شمار ہوں گے۔ اگرچہ آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن ان میں بیٹھے ہیں تو پھر انہی میں شمار ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ رب العزت جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعہ سب کے سب، جمیعہ سب کے سب کو اللہ رب العزت کہاں اکٹھے کرنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی منافقت سے حفاظت نصیب فرمائے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ اگلا مہینہ ہے، تقریباً آج 17 ہے تو 12-13 دن رہ گئے، تو ابھی سے کوشش کر لے کہ قربانی کا جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اس کے لیے بندوبست کر لے۔ بہتر یہ ہے، یہاں شہروں میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے جگہ نہیں ہوتی جانور باندھنے کی، تو وہ پھر وہ جو 10ویں کی رات ہے یا 1 دن یا 2 دن پہلے خریدتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس جگہ ہے تو وہ جانور کو پہلے لائے تاکہ گھر والے، بچے، بڑے سب اس کے ساتھ عادی ہو، ان کی خدمت کرے، اور پھر جب ان کو ذبح کیا جاتا ہو تو سارے پریشان ہوں اور ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ذبح نہ ہو۔ تو یہی ہے قربانی کہ جس کے پیچھے آپ کا دل کیا ہو؟ پریشان ہو، خفا ہو۔ تو اگر منڈی میں جانور خرید لیا اور باہر ذبح کر لیا، قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، لیکن جو پورا قربانی کا مزہ ہے وہ ہم نہیں چکیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جن لوگوں کو اللہ نے جگہ دی ہے جانور باندھنے کی اور طاقت بھی ہے کہ وہ ان کا دیکھ بھال کر سکے، تو ضرور 10-15 دن پہلے جانور خرید لے اور ان کی اچھی طریقے سے خدمت کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔